قرآن پاک کی دو اہم ترین آیات آ رہی ہیں، اور ان دو آیتوں کو وہ فضیلت حاصل ہے جو پورے قرآن میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اور وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی یہ دو آیات اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں عطا فرمائی تھی. یہ اس دنیا پہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی. وہ جو سورہ نجم میں آئے گا نا کہ پس اپنے بندے پر وحی کی اللہ تعالیٰ نے جو چاہا، وہ جو وحی کی تھی اس میں سے یہ دو آیات بھی ہیں. یہ زمینی نہیں ہے، یہ نہ مکی ہے نہ مدنی ہے اور نہ اس کے درمیان ہے، یہ آسمانی آیات ہے. یہ دو متبرک آیات ہیں، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سونے سے پہلے یہ دو آیات پڑھ لے گا تو اس کے لیے یہ دو آیات ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی، اور ان دو آیات کے اندر جو اللہ سے مانگا اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دے گا. اور کیا کچھ مانگا ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی انسان اپنے رب سے جو ایکسٹریم پہ مانگ سکتا ہے نا، وہ ان دو آیات کے اندر مانگ لیا گیا ہے. ان دو میں سے جو پہلی آیت ہے اس میں تجدید ایمان ہے، جو میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا کہ میں نے کسی جگہ یہ بات پڑھی نہیں ہے. ان آیات پر تفکر کرنے سے میرے پہ یہ بات کھلی ہے کہ یہ آیات کو کیوں رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کے لیے کہا گیا. اس کی جو پہلی آیت ہے 285 نمبر آمن الرسول بما انزل الیہ، اس پوری آیت کے اندر تجدید ایمان ہے. اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور اینڈ پر وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ آخرت پر ایمان. اور جو دوسری آیت ہے سورۃ البقرہ کی آخری آیت 286، اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے کہ یا اللہ میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں نیک اعمال کرنے کی، لیکن اس میں اگر مجھ سے کوئی کوتاہی یا کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دیں. تو یہ دونوں آیات رات کو سونے سے پہلے سنت ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. جو پڑھے گا، جو اس میں مانگا اللہ اس کو عطا کرے گا، اور ہر شے سے کافی ہو جائیں گی اس کے لیے یہ دو آیات. ہم نے صبح شام کے اذکار والے اپنے کارڈ میں یہ آیات جو ہے ان کا حوالہ ڈالا ہوا ہے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات کا. اپنا وظیفہ بنائیں اور آج نیت کر کے اٹھیں کہ ہم رات کو سونے سے پہلے، ضروری نہیں ہے کہ جسٹ سونے سے پہلے، رات کے الفاظ ہیں، رات شرعی اعتبار سے مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے. غروب آفتاب کے بعد کسی وقت بھی یہ دو آیات پڑھ لی جائیں، دیکھ کے پڑھ لیں، ایسا ایسا خود بخود زبانی یاد ہو جائیں گی. آج الحمدللہ میں نے تلاوت بھی کی ہے عشاء کی نماز میں یہ آیات. ان آیات کو زبانی بھی یاد کریں. اور جتنی فضیلت ان دو آیات کی ہے اور میں نے کسی اور آیت کی اتنی فضیلت نہیں دیکھی. یا آیت الکرسی ہے یا یہ دو آیات ہیں. اور جادو ٹونے اور وبائی امراض وغیرہ سے بچنے کے لیے بھی یہ بڑی اہم ترین آیات ہے. اور یہ بھی صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان کا اور یہ جو جادو وغیرہ کا اثر ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. سورۃ البقرہ شیطان کو بھگانے والی ہے، اور خصوصاً یہ دو آیات جو ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو اللہ نے ان کی طرف اتارا، یعنی محمد بن عبداللہ ایمان لے کر آئے محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ اپنے اوپر بھی ایمان لے کر آئے ہیں. انسان ہونے کی حیثیت سے محمد ابن عبداللہ خود ایمان لے کر آئے ہیں اپنے اوپر. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو اللہ نے ان کے اوپر نازل کیا. کیا نازل کیا؟ قرآن، جس میں اعلان کیا گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قرآن کی قسم کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پہلے ایمان لے کر آئے ہیں اس کتاب کے اوپر. اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، رسول اللہ کے ڈیوائن علم میں ہمیشہ سے رسول ہے. جامعہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، امام ترمذی نے لکھا ھذا حدیث حسن صحیح،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علم میں نبی تھے۔ ہاں پوٹینشلی نبی ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس سے نبوت کا اظہار فرماتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ماں کی گود میں اظہار فرما لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 سال کی عمر میں اظہار فرمایا۔ تو پوٹینشلی نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے ڈال دی، البتہ اس کا اظہار کروایا 40 سال کی عمر میں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نبی کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میں نبی ہوں جب تک اللہ اظہار نہ کروا دے۔ یہ اجماعی عقیدہ ہے اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہوں کا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث۔ ورنہ مجھے بتائیے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی آپ کانپنا شروع ہو گئے، اپنی بیوی کے پاس آئے اور معاملہ بیان کیا۔ آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل جو کہ اس وقت عیسائی عالم تھے ان کے پاس لے گئیں کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ دیکھیں کیا معاملہ ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معاملہ بیان کیا کہ اس طرح ایک فرشتہ آیا اور یہ سارا معاملہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب نبی مبعوث فرمائے گا، اور یہ اہل مکہ جو ہے آپ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نکال دیں گے مجھے، یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے کہا کہ آپ سے پہلے بھی جس نے یہ دعوت پیش کیا ہے نا ان نبیوں کے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کی قوم یہاں سے نکالے گی۔ اور دیکھا آپ نے وہ قوم جو صادق اور امین کہتی تھی انہوں نے ہی وہاں سے نکالا۔ پھر یہ توحید کی دعوت جو ہے یہ ہے ہی ایسی کڑوی دعوت ہے، کڑوی اس کے لیے جو بیمار ہے، تو بیمار آدمی کو تو دوائی جو ہے وہ کڑوی لگتی ہے، جب شفا ہو جائے گی تو پھر بات سمجھ آ جائے گی کہ واقعی یہ میری اصلاح کے لیے تھی بات۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 40 سال اگر آپ نے انتظار کیا ہوتا اپنی نبوت کا تو آپ تو روزانہ جا کے وہاں بیٹھتے غار ہرا کے اندر۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جب عمر مبارک کے 40ویں سال میں پہنچے اس وقت آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہونا شروع کیا۔ اس کے پہلے تو آپ بڑی ڈائنامک زندگی گزار رہے تھے، بڑے اچھے تاجر تھے، دوسرے ملکوں کا سفر کرتے تھے، تجارت کا مال لے کے جایا کرتے تھے اچانک، لیکن کریکٹر تھا الحمدللہ، اسی کریکٹر کو تو اللہ نے دلیل بنانا ہے۔ سورہ یونس میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیں کہ میری نبوت کی ایک دلیل یہ بھی ہے میں اتنا عرصہ تمہارے اندر رہا ہوں، کیا تم نے اس سے پہلے میری زبان سے کوئی جھوٹی بات سنی ہے؟ تو اب میں اللہ پر جھوٹ باندھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وہی بھیجی ہے؟ تو آپ کی 40 سالہ زندگی ماشاءاللہ مبارک اور پاکیزہ زندگی ہے، اللہ نے اس کو حجت بنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل پر۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے اسی لیے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹنکٹ سے وہ بات باہر نکالی گئی، پوٹینشلی نبوت موجود تھی، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے شکر ہے یا اللہ 40 سال پورے ہوئے، اپنی بیوی کو آگے کہتے ہیں کہ مبارک ہو کہ میں 40 سال سے انتظار کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج دیا، ورنہ تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ چیز سورہ شورا کے آخری رکوع میں بھی موجود ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہم نے آپ پر قرآن نازل نہیں کیا تھا آپ اس قرآن اور وحی سے متعلق اور احکام شرع کی تفصیل نہیں جانتے تھے، بلکہ اس قرآن کو ہم نے آپ کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اب آپ وہ روشن سورج وہ نور بن چکے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اب بے شک آپ لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محمد بن عبداللہ ایمان لے کر آئے، والمؤمنون، رسول اللہ ایمان لے کر آئے اس پر جو اللہ نے ان کی طرف نازل کیا، ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور ایمان والے بھی ایمان لے کر آئے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ سب سے پہلے تو صحابہ کرام کی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی، ان کی تعریف ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لے کر آئے۔ اس کے بعد قیامت تک جتنے لوگ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں گے وہ اس میں شامل ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سب دل سے اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ایمان لانے میں کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ ہم یہودیوں کی طرح یہ نہیں کہتے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام دجال ہے، ولد الزنا ہے، نہیں،
ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور تمام انبیاء کو، تمام کتابوں کو، اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام انبیاء کو مانتے ہیں، اور ان میں فرق نہیں کرتے ایمان لانے میں۔ مرتبے میں فرق ہے، وہ میں بیان کر چکا ہوں، تقریباً 1 گھنٹہ میں نے بیان کیا تھا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کے تحت رسولوں کے درمیان تفضیل جو ہے وہ تو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں بیت المقدس میں پہنچا تو جبرائیل نے مجھے نبیوں کا امام بنانے کے لیے آگے کر دیا۔ تو آپ امام الانبیاء ہیں، تفضیل ہے انبیاء میں، تفریق نہیں ہے۔ تفریق یہ ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، اس میں ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں آلریڈی۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور مومنوں کی کیا نشانی ہے؟ یہودی کیا کہتے ہیں؟ اب یہ بات کنکلوڈ ہو رہی ہے۔ یہودیوں کی ہم نے جرم کی داستان پڑھ چکے ہیں، یہ 2 پارے یہودیوں کے جرم کی داستان پر مشتمل تھے۔ انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے مانا اور نافرمانی کی۔ ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت اختیار کر لی۔ غفرانک ربنا، اے رب ہمارے معاف کر دے آج سے پہلے جو کچھ ہم کر چکے۔ اب ہمیں حق بات پتہ چلی۔ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے رب ہمارے، ہم نے ایک ندا دینے والے پیغمبر کو سنا کہ وہ بلا رہا تھا آؤ اپنے رب کی طرف، ہم نے اس دائی کی بات سن کر ہم اس پر ایمان لے آئے۔ غفرانک ربنا، اے اللہ تو ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے، بخش دے ہمیں۔ وإلیک المصیر، اور بخش دے کیونکہ ہم نے لوٹ کر بالآخر تیرے پاس جانا ہے۔ اس آیت کے اندر دیکھیں ساری ایمانیات اور بنیادی 3 عقیدے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، تینوں کور ہو گئے ہیں۔ وإلیک المصیر، آخرت کا عقیدہ بھی اس میں آ گیا۔ اب وہ دوسری اور آخری آیت سورۃ البقرہ کی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر نہیں بوجھ ڈالتا مگر اتنا ہی جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اس کے لیے اس کا اجر ہے جو نیک اعمال کرے گا، وعلیہا مکتسبت، اور اس پر ہوگا وبال اس کے برے کرتوتوں کا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے رب ہمارے ہمیں مت پکڑنا اگر ہم کبھی بھول جائیں یا خطا کر بیٹھے، ہماری گرفت نہ فرمانا۔ آمین۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، اور یہ پڑھتے ہوئے جب بھی صبح شام کے اذکار میں پڑھیں جو میں نے بتایا، اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اے رب ہمارے ہمیں مت پکڑنا اگر ہم کبھی بھول کر بھی گناہ کر لیں یا کسی معاملے میں جان بوجھ کر گناہ کر بیٹھے۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے رب ہمارے ہماری جانوں پر وہ بوجھ مت ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں، جو اگلے لوگ گزر چکے، ان پر تو نے یا اللہ ڈالا تھا، ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالنا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ شریعت سب سے آسان شریعت ہے پچھلی ساری شریعتوں میں، جس میں سب سے بڑی بات امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری اور مسلم کی کہ میرے لیے پوری زمین پاک کر دی گئی ہے۔ پہلے امتوں کے لیے یہ نہیں ہوتا تھا، وہ سفر پہ کرتے تھے، جاتے تھے، ساری نمازیں جمع کر کے گھر آ کے واپس میں عبادت گاہ میں پڑھتے تھے۔ جبکہ اس امت کے لیے کیا ہے کہ جہاں بھی کسی سڑک پر، کسی گلی میں، کسی گراؤنڈ میں، اور وہ اگلے دن مجھے کسی بندے نے میل بھیجی ہے، بڑی رکت انگیز میل ہے، اس میں میرے خیال ہے سینکڑوں مقامات انہوں نے دکھائے ہیں کہ ٹرینوں کے اوپر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور جہاز کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس نے بس اس میں جگہ جگہ تصویریں دکھائی ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس میں وہ لوگ بھی جو رک پہ کام کرنے والے ہیں، سمندر کے نیچے سے جو تیل نکال رہے ہیں، وہاں انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے آکسیجن والا، وہ وہاں بھی نماز پڑھتے ہوئے ایک وہ بھی تصویر دکھائی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ امت ایسی پیدا فرمائی ہے کہ جگہ جگہ اپنے رب کو یاد کرتی ہے۔ اور یہ منظر آپ نے دیکھنا ہو، سعودی عرب آپ دیکھیں، سفر کے اوپر جائیں تو آپ دیکھیں لوگ سڑکوں کے اوپر اور جگہ جگہ چوراہوں پر مسلح بچھائے ہوئے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رب ہمارے ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے امتوں پر ڈالا گیا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ بھی نہ ڈالنا کہ جس کو ہم اٹھانے کی طاقت ہی نہ رکھتے ہوں، ایسی کسی ازمائش میں مت ڈال دینا۔ ابھی تو کہہ رہے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کل کو قتال کا موقع آ جائے تو شاید پیٹ پھیر کے بھاگ جائے، ایسا بھی نہ ہو جائے۔
غلامی رسول میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں کوئی نہیں منظور، موت منظور ہے، کیونکہ جان تو کسی نے مانگنی کوئی نہیں ہے، نماز تو روزانہ 5 بار پڑھنی ہے، جان تو زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں دینی پڑنی، اللہ یہ کہ کبھی اللہ کی طرف سے موت آ جائے۔ تو ایسا بوجھ مت ڈالنا اے اللہ جو نہ ہم اٹھا سکیں، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی ایڈریس کیا تھا، سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات آئے گی کہ ہر شخص کو ہم اس کی شاکلہ کے مطابق ایڈریس کریں گے۔ اگر میرے اندر کیپیبلٹی تھی 20 نمبر حاصل کرنے کی، اپنے دنیاوی حالات کی وجہ سے میں دین میں 20 نمبر ہی حاصل کر سکتا تھا، اور میں نے 20 میں سے 18 کر لیے، میں پاس ہو گیا۔ اور اگر کوئی شخص اس کو ماحول اتنا اچھا ملا کہ وہ 80 نمبر حاصل کر سکتا تھا، وہ 40 حاصل کر کے بھی ناکام ہو جائے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ جو بندہ مسجد میں امام مسجد ہے اور لوگوں کو تعلیم دینے والا ہے قرآن کی اور قرآن سمجھنے والا ہے، اس کا حساب، اور ایک جو مزدور ہے جس کو 2-4 باتیں ہی پتہ ہیں اور وہ آگے بڑی مشکل سے نماز پڑھتا ہے مسجد میں اپنے گرد آلود کپڑوں کے ساتھ، دونوں کا حساب برابر ہوگا؟ نہیں، اس کو اللہ اس کی شاکلہ کے مطابق پرکھے گا، اس کو اس کی شاکلہ کے مطابق پرکھے گا۔ یہ اللہ کا ڈیوائن وزڈم ہے، یہ اس کی ڈیوائن ججمنٹ ہے، وہ دیکھے گا کہ کس کو کس طرح پرکھنا ہے۔ ہم کیا دعا کریں گے؟ واعف عنا، اے رب ہمارے ہم سے درگزر فرما، آمین۔ واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، آمین۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مددگار ہے، اصل دوست مددگار تو ہے۔ مولا کا ایک مطلب دلی دوست بھی ہوتا ہے، جیسا کہ جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے اور یہ حدیث متواترہ ہے کہ جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے۔ وہاں مولا کا مراد ہے دلی محبوب، یعنی جو مجھے دلی محبوب رکھتا ہے وہ سیدنا علی سے بھی دلی محبت رکھے گا، بلکہ تمام صحابہ سے رکھے گا۔ انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا جگری دوست، ہمارا دلی دوست تو ہی ہے۔ اور اللہ کے لیے ایک اور معنی بھی ہوگا، مددگار بھی ہے، اور مولا کا تیسرا معنی ہے غلام۔ تو غلام ہم یہاں نہیں کر سکتے، 2 معنی کر سکتے ہیں، ہمارا دلی محبوب بھی تو ہے اللہ، ہمارا مددگار بھی تو ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، تو اے اللہ کافروں کے مقابلے پر ہماری مدد فرما۔ اور یہ آج کل تو بہت ضروری ہے، جس طرح کفار کے خلاف کفار اسلام کے خلاف برسر پیکار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں۔ اور یہاں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اسی کانٹیکسٹ میں، استغفار کے حوالے سے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میں اپنے رب سے روزانہ 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ تو یہ صبح شام کے اذکار میں بھی ہم نے 100 دفعہ وظیفہ ڈالا ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک صحابی نے بڑی جرأت کر کے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی، جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی، انکساری تھی، اور ہمارے معاملے میں یقیناً حقیقت ہے۔ ورنہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کا دروازہ میرے نام پر کھلے گا، شفاعت کا دروازہ میرے نام پر کھلے گا، اور جنتیوں کے جانے کے لیے جو لیوال حمد کا جھنڈا جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث ہے فرماتے ہیں میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو اندر سے پوچھا جائے گا کون؟ تو میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرشتہ کہے گا مجھے اللہ کی طرف سے یہی حکم تھا، آپ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر دروازہ بھی جنت کا مت کھولا جائے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام بھی اور تمام انسانیت میری طرف رجوع کرے گی، میں ان کا خطیب بنوں گا جب سب کی زبانیں بند کر دی جائیں گی، میں لوگوں کی شفاعت کروں گا جب کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عاجزی تھی، اور یقیناً یہ اللہ ہی نے آپ پر رحم فرمایا کہ آپ کو عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا چاہو تو یہ آیت پڑھ کے دیکھ لو، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب ہم آپ کو ایسے مقام پر فائز کریں گے جہاں ہر شخص آپ کی توصیف اور تمہید بیان کرے گا، مقام محمود پر۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جو شخص اذان کا جواب دے، اس کے بعد اذان کا جواب دینے کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھے، اور اس کے بعد الوسیلہ والی دعا اللہ کے حضور میرے لیے مانگے، قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔
اللہ تعالی ہمیں امام کائنات شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جھنڈے تلے جگہ عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بالآخر جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ محفل سے اٹھنے کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔